اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دوستان محترم، ہم پچھلی ویڈیوز میں ایمان کے اوپر جو حدیث ہیں اور ایمان کے اپنا لینے سے، اور ایمان جب بندے کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عمل اور ظاہری زندگی اور لوگوں کے ساتھ لین دین کس طرح کا ہوتا ہے، معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں، عبادات اس کی کس طرح کی ہوتی ہیں، ریاضات کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، والدین کے ساتھ سلوک، چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے متعلق حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث پاک جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اور اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ شخص کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس بندے کے عمل سے اس کا جو ہمسایہ ہے اس کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، امن میں ہو، سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، تسلی میں ہو، جس کے عمل سے اس کے ہمسائے کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے، وہ ایمان والا ہے۔ اور فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے عمل سے اس کے ہمسائے کو دکھ ہو، تکلیف پہنچے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایمان کیا ہے اور ہم کس چیز کو ایمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد۔ فرمایا کہ جو بندہ ہے، اس کا جو مومن ہے، اس کا تعلق دوستی میں، رحم کرنے میں اور شفقت کرنے میں مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے، اس کا رحم کرنے میں، اس کا دوستی رکھنے میں، اس کا شفقت کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جیسے جسم کا تعلق ہے، یعنی جیسے ایک باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو آپس میں تعلق ہے رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، دوستی رکھنے میں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تعلق دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اذاشتکی منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمی، اور فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو اس کا سارا جسم اس طرح ہو جاتا ہے جیسے بے خوابی میں، بے چینی میں اور بخار میں مبتلا ہے۔ یعنی مومن کے متعلق فرمایا کہ وہ دوستی کرنے میں، شفقت کرنے میں، پیار اور محبت رکھنے میں ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر اس جسم کے کسی حصے کو دکھ پہنچے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اضطراب آ جائے، دکھ آئے، تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے سارے جسم کو پریشانی، جیسے سارا جسم بے چین ہو گیا اور جیسے سارے جسم کو بخار آ گیا۔ اس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کا آپس میں لوگوں کے ساتھ، دوسرے مومنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو یہ چیزیں ہمیں دور دور تک اب ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو، ایمانیات کے اس چیپٹر کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سارے احکامات رسول کا آئینہ اور عکس نظر آتے ہیں ہمیں۔
یعنی ان کی زندگیاں مکمل طور پہ اسی طرح اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ گزرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال سمیعت رسول اللہ، عبداللہ بن عمر بن العاص وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا تدرون من المؤمن، تمہیں پتہ میں بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو مومن کون ہوتا ہے؟ تمہیں ادراک ہے مومن کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ایک بات تو اس بات سے یہ بھی ایمان عقیدے کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور ان سے کوئی بات پوچھتے تو وہ آگے سے اپنے علم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ ادب اور احترام کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کا یہ ادب اور احترام صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من آمین المؤمنون علی انفسہم و اموالہم، فرمایا کہ میں تمہیں ایمان کی اور مومن کی خصوصیات اور پہچان بیان فرماؤں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تمہیں پتہ ہے، حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ مومن کی علامات کیا ہوتی ہیں، پہچان کیا ہوتی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ جو فرمائیں، اللہ کا جو جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر سنو کہ مومن کی علامت اور پہچان کیا ہوتی ہے۔ فرمایا، من آمنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم، جس بندے سے دوسرے مومنوں کی جان اور مال محفوظ رہا وہ مومن ہے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی ایکشن سے، اس کے کسی عمل سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے مومنین کو کبھی بھی کوئی دکھ یا پریشانی یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے، والمہاجر من حجر السوء فاجتنبہ، فرمایا کہ جس بندے نے برائی سے ہجرت کی نیکی کی طرف، جو بندہ برائی کا دیس چھوڑ کر، برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا وہ مہاجر ہے۔ یعنی پہلا سوال کیا کہ تمہیں میں پتہ ہے کہ مومن کون ہے، پھر دوسرا سوال اسی سوال کے اندر دوسری بات جو پوچھی وہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مہاجر کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے اس کا کوئی دوسرے مسلمان جو ہیں، دوسرے مومن جو ہیں، ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہو۔ اور مہاجر وہ ہے جو برائی کا دیس چھوڑ دے اور نیکی کے دیس کی طرف ہجرت کر جائے، یعنی جس کی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزرنا شروع ہو جائے وہ بندہ مہاجر ہے۔ یعنی پہلے وہ برائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اب اس نے گناہ سے نکل کر توبہ کر لی اور توبہ کر کے وہ نیکی کی طرف آ گیا، تو اللہ پاک اس کو مہاجر فرما رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو مہاجر کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک، اگلی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اذا رائی فیہ عیبا اصلحہ، اور فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، جب وہ اپنے بھائی کے اندر، کسی دوسرے مومن کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کی درستگی کر دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو تم اس سے باز آ جاؤ، تو پھر وہ باز آ جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ احادیث مبارکہ ہمیں بڑی واضح اور بڑے کیٹاگوریکلی ہمیں یہ ساری بات اچھی طرح سمجھا رہی ہیں کہ بندہ دل سے مسلمان ہو بھی گیا، مومن ہو بھی گیا، ایمان والا ہو بھی گیا، تو اگر اس کا عمل جو ہے
اس کا وے آف لیونگ جو ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے، ہمسایوں کے ساتھ، ارد گرد سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اگر اچھا نہیں ہے تو وہ ایمان والا ہو کر بھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ تو جو بندہ ایمان لے آئے اس کو چاہیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو دوسری کمیونٹیز کے لیے، دوسرے معاشروں کے لیے ایک رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کردار، اتنا لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق مومن کا ہوتا ہے کہ اس کے کردار کو، اس کے بول چال کو، اس کی ڈیلنگز کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں وہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے آج ہم وہاں کھڑے ہیں کہ مومن ہو کر، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے ہمارا کوئی بھی کام شاید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں ہے، اور کوئی بھی کام قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور مسلمان معاشرہ ایک ایگزامپل اور مثالی معاشرہ بنے، تو ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے کردار کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا، اور اپنے کردار کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، اپنی سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی لانا ہوگی، انقلاب لانا ہوگا، اور اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائورٹی دینا ہوگی ہر چیز پہ، ہر جگہ پہ، ہر فیصلے میں، ہر جگہ پہ، اپنے ہر کام کے اندر پرائورٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دینا ہوگی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو تب جا کر ہم ایمان کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ تو اگر ایمان ہے مگر اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے تو اس ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر بجائے اس کے کہ لوگ کہیں مسلمان اگر ایسے ہوتے ہیں تو واقعتاً اسلام سچا ہے، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو اسلام کا ہمیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یو ٹرن لینے کی توفیق دے، اور ہمیں جو باقی زندگی ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔